بڑی نوازش ہے حسن اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ سے چین کے دورے اور سی پیک کے حوالے سے بات کروں، لیکن سب سے پہلے آج جو یہ صورتحال اس وقت بالکل بے قابو ہو چکی ہے اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے، یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، ورنہ اس وقت میں اور آپ شاید اس صورتحال میں بات بھی نہ کر پاتے، کیونکہ عمران خان کا بچنا ناممکن تھا جس انداز سے ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ کیا حکومت کی رائے ہے آج کے واقعے پر؟ دیکھیے کامران صاحب، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے، ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، چونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں تو خود اسی قسم کے ایک واقعے کا نشانہ بن چکا ہوں، تو لہٰذا سیاست میں کسی قسم کے تشدد کو نہ برداشت کیا جا سکتا ہے، نہ روا رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے۔ اور ہمیں سب کو سیاستدانوں پہ فرض ہے کہ ہم سوسائٹی کو پولرائزیشن سے بچائیں۔ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں آپ نفرت اور پولرائزیشن پیدا کریں گے تو اس سے پھر آپ کے اپنے دھڑے میں اور مخالفوں میں بھی ایک جنونیت پیدا ہوتی ہے، اور جنونیت تشدد کی طرف اور وہ پھر انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو جو خطرہ ہے وہ معاشی خطرہ نہیں ہے، ہمیں پولرائزیشن کا خطرہ ہے، ہمیں اس نفرت کا خطرہ ہے جو یہاں پر مختلف دھڑوں میں ہمیں تقسیم کر رہی ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر بھی تمام سیاسی قیادت کا فرض ہے کہ وہ قوم کو اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے، اس میں اتحاد اور یکجہتی کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور ہمیں اس واقعے کے اوپر مزید تیل نہیں چھڑکنا چاہیے کہ جس سے عوام کے جذبات کو مزید بھڑکایا جا سکے۔ تو میں ایک بار پھر حسن اقبال صاحب، واقعہ تو اب ہو گیا، وہ نہ ہوتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن اب تو یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ عمران خان اس وقت ہسپتال میں ہیں اور بڑی ان کو سیریس اس میں چوٹ آئی ہے، ظاہر ہے دوسرے بھی پی ٹی آئی والوں کو چوٹ آئی ہے، براہ راست ان پر یہ حملہ تھا۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آج کے بعد، چلیں اس سے پہلے جو بھی صورتحال تھی، حکومت، وزیر اعظم، کابینہ، اس پورے کشیدہ ماحول کا ایک مذاکراتی سیریس حل ڈھونڈنا چاہیں گے؟ وہ چاہیں گے کہ وہ اب عمران خان کے ساتھ یا ان کے نمائندوں کے ساتھ ایک سنجیدہ مذاکرات میں داخل ہوں اور پاکستان کی اس جنجال سے جان چھڑائیں؟ یہ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، چونکہ سیاست میں آپ کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے تو کبھی ان سے انکار نہیں کیا، اور میں اس موقع پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس وقت پنجاب حکومت کے بدقسمتی سے حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہماری سب کی یہ خواہش تھی کہ ان کو فل پروف سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی۔ ضرور اس بات کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے کہ خود جہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی یہ سیکیورٹی لیپس کیا ہوا ہے، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے اگر کوئی بھی تعاون انویسٹیگیشن میں یا اس کے سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے اس معاملات کی تہہ پہنچنے تک چاہیے ہوگا تو ہم غیر مشروط طور پہ اسے پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، لیکن اس ملک کو کسی مزید تناؤ سے، مزید پولرائزیشن سے نکالنے کے لیے اس وقت قیادت کا ہر طرف امتحان ہے۔ ہم سب کو جذبات پر مزید کوئی بھڑکانے والا کردار یا بیانات جاری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی میرے علم میں آیا کہ اسد عمر صاحب کا کوئی بیان جاری ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی غیر مناسب بیان ہے، اور اس قسم کے بیانات چلیے سیاستدانوں کے خلاف تو دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سلامتی کے اداروں کو اس طرح کے واقعات سے جوڑنا اور منسوب کرنا اور اس کی طرح کا ان کو متنازع بنانا یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو بیانات آتے رہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس نے بھارت کے میڈیا کو وہ مواد دیا کہ جس نے پاکستان کا پوری دنیا میں ریکارڈ لگایا، اور اب بھی جو یہ بیانات غیر ذمہ داری سے دیے جا رہے ہیں یہ تو پاکستان دشمنوں کے ہاتھ میں بہت آپ ایندھن دے رہے ہیں کہ جس کو وہ استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف ہر اور ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس واقعے کے رد عمل میں آپ تک خبریں آ رہی ہوں گی، پشاور میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہوں پہ جو لوگ جس طرح سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ تو ابھی نہیں ہوا وہ جو کہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے، گویا کہ اس قسم کی صورتحال ملک میں پیدا ہو چکی ہے۔
یہ صرف بیانات آپ کا بیان دینے یا ان کے بیان سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے سر اقبال صاحب. آپ کے علم میں ہے کہ یہ صورتحال ایسے نہیں چلے گی اور کوئی یہاں بڑا ایکشن ہو جائے گا اور یہ جمہوریت وغیرہ پیک ہو جائے گی. جی کامران خان صاحب، اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ عائد ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کتنا اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس وقت بھی عوام کے جذبات جو ہیں نہایت بفرے ہوئے تھے، اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کے جذبات پر مرہم رکھا تھا اور انہیں کہا تھا پاکستان کھپے، اور آپ کو یاد ہے وہ نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک دم ان چیزوں کو سنبھالنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس وقت بھی میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سب محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. تو اب اس واقعے کو استعمال کر کے اگر اس میں مزید نفرت کی آگ جو ہے جلائی جائے گی اور ملک کے اندر مزید تشدد کو فروغ دیا جائے گا تو وہ کسی کا بھی مقصد نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے جذبات، ان کے جارحانہ بیانات، ان کی گفتگو، یہ تمام چیزیں بہت ہی معترضہ رہی ہیں، اس کے بہت حصے بہت سارے معترضہ رہے ہیں. لیکن آپ اپنے وزیر داخلہ کے بیانات تو دیکھیے، کل ہی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مچھ کی کون سی جیل میں عمران خان کو پھینکنے والے ہیں، اور دوسرے جملے میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. جس قسم کی گفتگو وہ تو ایک سیاستدان ہے، ایک وزیر داخلہ ایک حکومت کا کر رہا ہو، اور اس حکومت کی ایک ہائی مورل گراؤنڈ آپ لینا چاہیں تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا سر اقبال صاحب. جو گفتگو کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ آپ ذرا ملاحظہ تو فرمائیے. ہاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ہی کہا تھا کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن پیدا کرتے ہیں اور نفرت کو انتہا کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس سے یقیناً تمام جو گروہ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اس کے رد عمل میں بھی انتہا پسندی فروغ پاتی ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پر ہو، عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم رہے ہیں، وہ اس وقت ایک بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، تو ان کو بھی اس وقت ملک کے اندر پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو ادا کرنا چاہیے. اس وقت میں پھر دہراؤں گا، پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ معاشی میدان پہ نہیں، وہ انٹرنل ہارمنی کا ختم ہونا یا ملک کے اندر پولرائزیشن. مگر آپ کے علم میں ہے نا احسان اقبال صاحب کہ ابھی چند دن پہلے نواز شریف صاحب نے دو ٹوک ایک ٹویٹ کے اندر کہا کہ میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی بات نہ کریں عمران خان کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے عمران خان کے ساتھ. دو ٹوک ان کا حکم آیا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. دروازے تو بند ہو چکے ہیں سر. دیکھیے یہ بات میں پھر مناسب نہیں ہے کہ میں جواب الجواب دوں، لیکن اس سے بہت پہلے خان صاحب نے یہ کہہ کر دروازے بند کر دیے تھے کہ میں ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں بھارت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. مجھے آپ بتائیے کہ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے بھی بدتر ہیں، آپ بھارت سے بھی بدتر ہیں، میں بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں پر آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو مجھے بتائیں پھر نواز شریف صاحب کیا کہیں کہ آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ بھارت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم آپ کے لیے کون سا پھر دروازہ کھول سکتے ہیں. لہٰذا آپ کا جواب مناسب، مگر یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. نواز شریف صاحب نے ڈکلیئر کر دیا، عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کر دیا، گویا کہ پاکستان کے جو کلیدی دو سیاسی فریقین ہیں، عمران خان ہیں اور آپ تمام 13 جماعتوں کی نمائندگی کر رہی ہے یہ حکومت. انہوں نے کہا کسی قسم کی بات، گویا کہ اب وقت یہ ہے کہ تیسرا فریق آئے اور اس مسئلے کا فی الحال حل ڈھونڈے، اور اس تو میں اور اس تباہ کن جو آگ لگی ہے دونوں طرف کی، اس پر تو سب سے پہلے قابو پائے، اور وہ تیسرا فریق ہی کر سکتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے فوج کو ہی آنا ہوگا. دیکھیے اس وقت یہ بھی کوئی آسان راستہ نہیں ہے. اس وقت ملک جن معاشی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج آ کر اسے تنہا چلا سکتی ہے عالمی سطح کے اوپر؟ اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ کیا پاکستان کا جو بین الاقوامی امیج ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کبھی مستحکم نظام نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کی پھر ذمہ داری ہم سیاستدانوں کے اوپر. اور میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سر آپ نے فرما دیا نا کہ عمران خان نے کہہ دیا میں انڈیا کے ساتھ بیٹھوں گا مگر نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ میں
انہوں نے حکم دے دیا وزیر اعظم کو کہ اس شخص سے کسی صورت پہ بات نہیں کرنا. آپ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ میں عمران خان کو مچ کی جیل میں پھینک دوں گا. یہ وہ صورتحال ہے. اور آپ دیکھیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جس طریقے سے اس کی پاپولیرٹی ہے, اس کو آپ چاہے مانے نہ مانے, مگر بہرحال یہ تو فیکٹ آف لائف تو ہے. اب اس میں پھر کیا نکلے گا اس کا نتیجہ؟ پھر کیسے قوم کو آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس کیا فارمولا ہے اس کو قوم کو اس صورتحال سے نکالنے کا؟ فارمولا صرف ایک ہے کہ جو بھی آئین ہے اس کو ہم سپریم مانیں. دیکھیے اگر کوئی فریق ضد کرے گا کہ میری انا پاکستان کے آئین سے بڑی ہے, میری انا کے آگے سب سر بسجود ہوں, پھر تو میں بات مان سکتا ہوں. پھر باقی ہم ایک بند گلی کے اندر ہیں. سب کو کھلے دل کے ساتھ اور کھلے بغیر کسی شرط کے بیٹھ کے ملک کے عوام کے لیے, ملک کے آئین کے مفاد کے لیے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اور دیکھیے اس وقت جو ہم کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خود بھی معلوم ہے کہ ملک کے اندر فوری الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا سندھ اور بلوچستان میں فوراً الیکشن ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی تباہی آئی ہے دونوں صوبوں کے اندر. وہاں لوگ ابھی اپنے گھروں پہ چھتیں ڈالیں گے یا الیکشن مہم کے اندر حصہ لیں گے؟ اگلے 6-8 مہینے تو جو ہمارے غریب ترین علاقے ہیں پاکستان کے, سندھ اور بلوچستان کے, وہ اضلاع جو پورسٹ آف دا پور میں شامل ہوتے ہیں, وہ مکمل تباہ ہو بیٹھے تو صحیح بات تو کریں نا, اکراس دا ٹیبل تو بیٹھے نا بھائی, پھر وہاں بیٹھ کے کریں نا, یہ بات تو طے کریں. ظاہر ہے فوری الیکشن نہیں ہو رہا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آگے کچھ 3 مہینے آگے پیچھے کر کے تو نتیجہ نکل سکتا ہے. جی ہم نے تو ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ اس کے لیے ہم آمادہ ہیں, اور اگر آپ اس پر آ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی ایک منطقی طور پہ الیکشن کی ٹائم فریم بنتا ہے, ہم اس کے لیے اوپن ہیں. اور ہم اب بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پی ٹی آئی کو دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کے مفاد کے لیے اور اپنے عوام کے مفاد کے لیے ہمیں مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. ہمیں تشدد کے ذریعے سوائے یہ کہ ہم ملک کو مزید کمزور کریں گے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اختتامی گفتگو بہت عمدہ رہی. جناب احسن اقبال صاحب کی, وفاقی کابینہ کے وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما.